میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور ارشاد گرامی آپ سماعت فرمائیں، اور اس ارشاد گرامی کو ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لیں، تاکہ آپ پتہ چلے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ارشادات کے اندر کس حد تک حکمتیں ہیں اور کس حد تک برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو حامد رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں اگر آپ سامع ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، اس پل کو یاد رکھتے ہیں، یعنی موت کو یاد رکھتے ہیں، مرنے کو یاد رکھتے ہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک جلیل القدر صوفی کامل حضرت ابو حامد لفاف رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول فرمایا، جو کثرت سے موت کو یاد کرے گا اسے 3 عزتوں سے معزز کر دیا جائے گا۔ پہلی چیز توبہ کی تعجیل، یعنی توبہ کرنے میں وہ جلدی کرے گا۔ جو موت کو یاد کرتا ہے وہ توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے کہ پتہ نہیں کب موت واقع ہو جائے۔ اب توبہ کرنے سے کون سی عزت ملتی ہے؟ تو قربان جائیے، میرا رب فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ کتنی بڑی عزت ہے کہ ادھر تم توبہ کرتے ہو، ادھر مولا تم سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو توبہ کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہوں، دوسری عزت فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کرنے والا بندہ توبہ میں جلدی کرتا ہے۔ دوسری چیز قوت، یعنی گزر بسر کے لائق روزی پر قناعت کرتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنا ہے کہ گزر بسر اس کا ہو رہا ہے، کھا پی کر آرام سے زندگی گزار رہا ہے، تو اس کو قناعت عطا کرتا، یعنی اس کو قناعت کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے قناعت کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر ہے من قنع جل ومن طمع ذل، جس نے قناعت اختیار کی، جو کچھ اللہ کا شکر ہے، تو اس قناعت اختیار کرنے والے کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو عزت عطا فرما دیتا ہے، اور جو لالچی ہوتا ہے نا اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو موت کو یاد کرنے والا، پہلی عزت توبہ میں جلدی، دوسری عزت قناعت پسند اسے بنا دیا جاتا ہے، اور تیسری چیز کیا ہے معلوم ہے؟ عبادت میں نشاط، یعنی دلچسپی اور چستی، وہ بہت دلچسپی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، جم کر عبادت کرتا ہے، عبادت کا کوئی وقت جانے نہیں دیتا، اتنا چست ہوتا ہے عبادت کے سلسلے کے اندر جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو عبادت میں چستی یہ بھی مومن کی کامیابی کی علامت ہے، اس لیے کہ منافق جب عبادت کرتا ہے تو سستی سے کرتا ہے، اور مومن جب عبادت کرتا ہے تو چستی کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اسے اللہ تعالیٰ کس کو؟ موت کو یاد رکھنے والے کو عطا کرتا ہے۔ اور جو موت کو بھول گیا، جو موت کو بھول گیا تو فرمایا اسے 3 سزائیں ملیں گی۔ موت کو بھول جانے والے کو 3 سزائیں ملیں گی۔ پہلی سزا توبہ میں ٹال مٹول کے کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، یعنی جو موت کو بھول گیا اسے پہلی سزا یہ ملتی، سزا ہے۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے بندے عبادت نہیں کرتے، کہتے ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، کیا کمی ہے؟ مسجد میں وہ جائے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حرام کاروبار کرتے ہوئے آدمی اگر مال خیرات کرتا ہے اسے جسم میں کوئی تکلیف نہیں آتی اور کوئی پریشانی نہیں آتی، تو پھر وہ کہتا ہے یار میں اگر غلط ہوتا تو مجھے مال تھوڑی ملتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، خوش بختی کی علامت یہ نہیں کہ آپ کے پاس مال زیادہ آ جائے، بلکہ سن لو اور اچھی طریقے سے سن لو
اگر کوئی غریب ہے اور اسے اللہ سجدے کی توفیق عطا کرتا ہے تو وہ خوشبخت ہے، اور اگر کوئی مالدار ہے اور اللہ اسے سجدے کی توفیق نہیں عطا کرتا تو سمجھ لینا کہ وہ بدبخت ہے، اس لیے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے بھی روزی دیتا ہے، جس سے ناخوش ہوتا ہے اسے بھی روزی دیتا ہے، لیکن سجدے کی توفیق صرف اسے ہی دیتا ہے جس سے میرا مولا راضی ہوتا ہے۔ سجدے کی توفیق صرف اسے، کبھی اکڑنا نہیں، ارے میں تو یار جمعہ پڑھ لیتا ہوں، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر یہ کہنا کہ میرے پاس کوئی کمی نہیں، یہ آپ کے دل کی سختی ہے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کو سزا ہے کہ اس نے اپنی یاد سے آپ کو غافل کر دیا ہے، یہ سزا ہے اس کی طرف سے۔ تو جب کوئی انسان موت کو بھول جاتا ہے تو توبہ میں ٹال مٹول کرتا ہے، اور دوسری چیز بقدر کفایت مال پر رضا کا ترک، یعنی اس کے پاس اگر ہے، اس سزا کو ذہن میں رکھیے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ موت کو بھول جانے کی یہ سزا تقریباً اللہ خیر فرمائے، میں نہیں کہہ سکتا کتنے لوگوں کو اس کی سزا مل رہی ہے، اللہ ہم سب کے حال پر کرم کی نظر فرمائے۔ دوسری سزا جو بتائی گئی وہ بقدر کفایت مال پر رضا کا ترک، یعنی اگر ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم کھا پی کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو اس پر راضی بندہ نہیں ہے، ناراض ہے، تو ناراض ہو جانے کا، اگر ناراض ہو جانے والی اگر عادت ہے کم روزی پر، ضرورت بھر کی روزی پر، تو سمجھ لینا یہ موت کو یاد نہ کرنے کی سزا اللہ ہمیں دے رہا ہے، موت کو یاد نہ کرنے کی سزا۔ اور تیسری سزا عبادت میں تساہلی، عبادت میں سستی، عبادت میں کاہلی، جیسا کہ آج یہ بالکل عام معاملہ نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک چیز جو خاص بتانی تھی وہ یہی ہے کہ آج ہم کھانے پینے، لہو و لعب اور کھیل کود میں اتنے ڈوب چکے ہیں اور اتنے مست ہو چکے ہیں کہ موت کو فراموش کر چکے، آخرت کو بھول چکے، یہ بھول چکے کہ اس دنیا سے ہمیں ایک دن جانا ہے، اور کب جانا ہے یہ بھی نہیں معلوم، کب موت آئے گی یہ بھی نہیں معلوم۔ ہم لگے ہوئے ہیں اسی دنیا کو آباد کرنے کے اندر، اسی دنیا کو سنوارنے کے اندر، اسی دنیا کے جھمیلے کے اندر، اور اسی دنیا کی محبت کے اندر۔ پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں، آپ دولت کمائیں، دولت نہیں ہوگی تو گھر کیسے بنائیں گے، دولت نہیں ہوگی تو ہاسپٹل کیسے بنائیں گے، دولت نہیں ہوگی تو بچوں کی شادی کیسے کریں گے، دولت نہیں ہوگی تو بچوں کو پڑھائیں گے کیسے، دولت نہیں ہوگی تو حج فرض ادا کیسے کریں گے، دولت نہیں ہوگی تو مسجد کیسے بنائیں گے، دولت نہیں ہوگی تو تعلیم کس طریقے سے آپ تعلیمی معاملات کے مسلمانوں کو بڑھائیں گے۔ دولت کمانا برا نہیں ہے، لیکن دولت کی محبت میں اتنا ڈوب جانا کہ مرنے کو بھول جانا اور اسی میں گرفتار رہ کر حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا، یہ نقصان دہ ہے۔